الفقر تھا، تیسرا باب التصوف ہے، اور چوتھا جو آنے والا ہے لبس المرقعات ہے، پیوند لگے کپڑے پہننا، جس کو خرقہ کہتے ہیں. اس کو ہم اسی میں گفتگو کریں گے. آج تصوف کا یہ چیپٹر آج ہم ختم کرتے ہوئے لبس المرقعات، گدڑی پہننا، اس کو شروع کر دیں گے. ابو علی قزوینی گوید رحمت اللہ علیہ: التصوف هو الاخلاق الرضیہ، تصوف اخلاق رضیہ است و کردار پسندیده آن بود که بند اندر همه احوال از حق پسند کار باشد که رضی راضی بود. ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق رضیہ ضاد سے کا نام ہے، اور کردار اخلاق کا دوسرا لفظ اخلاق عربی لفظ ہے، فارسی کردار ہے. کردار پسندیدہ کردار جو اللہ کو پسند ہو. کردار پسندیدہ آن بود کے بندے اندر ہمیں احوال، بندہ اپنے تمام احوال میں، تمام حالات میں، تمام دلی کیفیات میں، ظاہر و باطن میں از حق پسند کار باشد، وہ حق تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں، پسندیدہ اخلاق کو اختیار کریں. یہ ہے اخلاق رضیہ تصوف. اللہ اس سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو. ابو الحسن نوری گوید رحمت اللہ علیہ: التصوف هو الحریہ والفتوۃ وترک التکلف والسخاء. تصوف آزادی بود. حضرت خود ترجمہ کر رہے ہیں اس عبارت کا. التصوف والحریہ والفتوۃ وترک التکلف السخاء والسخاء وبذل الدنیا. تصوف آزادی بود. تصوف حریت ہوتا ہے، تصوف آزادی کا نام ہوتا ہے. یہ آزادی سے مراد کیا ہے؟ اس کے اگلے جملے میں آ رہی ہے بات. حریت کا معنی آزادی ہے. عام طور پر جو حریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ غلامی کے مقابلے میں ہے، سلیوری کے مقابلے میں ہے. اسلام جب دنیا میں آیا، یوں تو آدم علیہ السلام سے اسلام ہے، لیکن ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب اسلام آیا تو دنیا میں سلیوری تھی، غلامی تھی، انسان غلام بنائے جاتے تھے. یہ ایک غلامی ہے. ساری دنیا اس غلامی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی کو ختم کیا رفتہ رفتہ. غلام کو آزاد کرنے کے جو ثواب ہیں اس کو بیان فرمایا، اور قدم قدم پہ غلاموں کی آزادی ہونے لگی. حریت کی ضد غلامی ہے، غلامی کی ضد حریت ہے. لیکن داتا گنج بخش یہاں کس حریت کی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تصوف آزادی بود. تصوف آزادی کا نام ہے. کس چیز سے آزادی؟ کے بندے از ہوا آزاد گردد. بندہ خواہشات نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے. جب اسلام آیا تو جو سب سے بڑا کام ہوا، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ
بندگان خدا بتوں کے غلام بنے ہوئے تھے، بتوں کی بندگی کرتے تھے معاذ اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، اس کے باوجود ایک اور تمام شرک کو مٹایا، شرک سے آزاد کیا، ایمان میں آپ نے مسلمانوں کو اسلام میں داخل کر کے ایمان کے دائرے میں داخل کیا، ایمان کے دائرے میں داخل کر کے اسلام میں کیا، اسلام میں داخل کر کے ایمان، ایسا دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن جس شرک سے آزاد کیا وہ آنکھوں سے نظر آتا تھا، بتوں کی پرستش کرتے، ندی کی پرستش کرتے، نالے کی پرستش کرتے، جھاڑ کی پرستش کرتے، پہاڑ کی پرستش کرتے، جانوروں کی پرستش کرتے، کیا کیا نہیں تھا، یہ شرک نظر آنے والا شرک تھا۔ آج عرب میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ شرک کی کیفیت کیا ہے، وہاں بت پرستی نظر نہیں آتی ہے، ایران میں نظر نہیں آتی ہے، عرب ملکوں میں نہیں آتی تھی، لیکن 2-4-5 سالوں میں یہ گلف کنٹریز میں سے ایک جگہ بہت بڑے بت خانے کی تعمیر کی، انہوں نے اجازت دی اور ایک بت خانہ بن رہا ہے، تو وہاں کے لوگ واقف ہو رہے ہیں کہ بت پرستی کیا ہے یا کیا تھی۔ لیکن ہندوستان کے لوگ، انڈین سب کانٹیننٹ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ جو افغانستان سے شروع ہو کے ادھر ہندوستان کے دوسرے کونوں تک، مشرقی کونوں تک، جس میں آج بنگلہ دیش ہے، ادھر کشمیر اور پائن میں کنیا کماری، سری لنکا، اور یہ سب یہاں پر بت پرستی کس کو کہتے ہیں ہم واقف ہیں۔ یہ ظاہری شرک سے جو آزادی عنایت فرمائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں پر اسلام کی آمد کے وقت جیسا کہ یہ بتوں کے غلام تھے، خواہشات کے بھی غلام تھے، نفس کے بھی غلام تھے، تو یہاں یہی فرماتے ہیں تصوف آزادی بوت کے بندے از بندے ہوا کے معنی خواہش نفسانی، خواہش نفسانی کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے۔ یہ خواہشات نفسانی کو لوگوں نے الہ بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، ظاہر کے خدا الگ تھے، اندر باطن کا معاذ اللہ نفس، خواہشات نفس، شیطان یہ بھی ساتھ میں تھے، جن کے یہ حکم پر چلا کرتے تھے، شیطان کے حکم پر چلتے، نفس کے حکم پر چلتے۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ایمان سے مشرف ہوئے، شیطان کے حملے تو بند ہونے والے نہیں ہیں، نفس ہیلا جو ہے، ہیلے تلاش کرتا ہے، اپنے کام انجام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا تلاش کر کے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، تو یہ بند ہوا کہلاتا ہے، خواہشات نفس کا بندہ کہلاتا ہے۔ بند کے معنی ہے باؤنڈ ہو جانا، ہاتھ پیر جس کے بنے ہوئے ہیں، جس کے حکم پر وہ حرکت نہیں کرتا ہے، اس کے حکم پر حرکت کرتا ہے، تو یہ تصوف آزادی بود کہ بندے از بندے ہوا آزاد گردد و فتوت آن بود کہ از دیدن فتوت مجرد شود۔ یہ فتوت اگر اس کو فتح سے پڑھا جائے، جوامردی، جوامردی وہ ہے کہ جوامردی کو دیکھنے سے مجرد بن جائے، یعنی میں ایسا ہوں۔ غالب کا شعر ہے، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہ جوامردی یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے اور خواہشات نفسانی سے، بندے ہوا سے آزاد ہو جائے اور
آزاد ہونے کو فخر سے غرور سے نہ دیکھے بلکہ اللہ کی نعمت کے طور پہ دیکھے اور اس کا شکر ادا کرے. و ترک تکلف آن بواد، عربی عبارت میں ترک تکلف آیا. ترک تکلف آن بواد کے اندر متعلقات نصیب نہ کوشد، اس کے متعلقات سے اور اس کے حصے میں کوشش نہ کرے. یہاں ایک نازک سی بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کسی کام کے کرنے کی، کوئی کام مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی اس کو کامیابی ہو جاتی ہے اور کبھی ناکامی ہوتی ہے. جب کامیابی ہوتی ہے تو اس کا کام ہے کہ شکر بجا لائے اللہ کا. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ناکامی ہوتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس کام میں ہم کو ناکامی ہو جاتی ہے، تو مزید شکر بجا لانا چاہیے کہ اب تک تمہارا کام تمہاری مرضی کے مطابق اللہ نے کر دیا، یعنی آپ کی مرضی اللہ کو پسند آئی اور اس نے کر دیا. اور جب آپ جو چاہتے ہیں نہیں ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی سے کام ہوگا، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے ہو گئی. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے عزائم کے ٹوٹنے میں. تو یہاں یہ بات ہے. وہ سخاوت آن بواد، اور سخاوت یہ ہے کہ دنیا با اہل دنیا بگزارد، دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے. تمہارا وہ حصہ جو تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے اس دنیا سے، وہ چونکہ زندگی کے لوازم ہیں وہ حاصل کرے اور باقی سب چھوڑ دے. ابو الحسن بوشنجہ گوید رحمۃ اللہ علیہ، التصوف اليوم اسم ولا حقیقت وقد کان حقیقت ولا اسم. تصوف آج کل یعنی آج سے 1000 سال پہلے کی تحریر ہے، اور جو حضرت ابو الحسن بوشنجہ ہیں آپ کا زمانہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ورنہ ہم دیکھ لیں تو مل جائے گا. یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے. فرماتے ہیں تصوف آج اسم ہے، نام ہے، ولا حقیقت، حقیقت نہیں. وقد کان حقیقت، اس سے پہلے حقیقت تھی تصوف، ولا اسم، اسم نہیں تھا. تصوف امروز نامیز، تصوف آج ایک نام ہے، بھی حقیقت، اس کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت جا چکی. اور پیش ازین، اور اس سے پہلے حقیقتی بود، اس سے پہلے ایک حقیقت تھی. تصوف حقیقت کا نام تھا. تصوف حقیقتی بود، ایک حقیقت تھی بھی نام جس کا نام نہیں تھا. یعنی در وقت صحابہ و سلف رحمہم اللہ، صحابہ کرام کے دور میں اور اسلاف کے دور میں ان اسم نہ بود، تصوف نام نہیں تھا. صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اسم نہیں تھا. وہ معنیان، اور تصوف کے جو معنی ہیں، تصوف کی جو حقیقت ہے، در ہر کس می بود، ہر شخص میں موجود تھی. یہاں پر ایک بہت بات اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ جو یہاں اس سے پہلے کے درس میں بھی یہ بات گزری ہے کہ تصوف ایک حقیقت کا نام ہے، صرف اسم نہیں ہے. اور اعتراضات لوگوں کے یہ بھی گزرے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کوئی صوفی نہیں تھا، تصوف کا لفظ رائج نہیں تھا، تابعین میں ایسا رائج نہیں تھا. تو اس کے جوابات دیے گئے. چونکہ صحابی کا درجہ، صحابی کا لقب، حضور کے صحبت یافتہ کا لقب تمام القاب پہ بھاری تھا، اس لیے وہ لقب اختیار کیا گیا. لیکن تصوف کی حقیقت معنی آن در ہر کس می بود، ہر شخص میں، ہر صحابی میں موجود تھی، ہر تابعی میں موجود تھی.
اکنون اسم ہست، اب نام ہے، یہ 1000 سال نہیں 1100 سال پرانی بات قول دہرا رہے ہیں، وہ معنی نہ اور معنی نہیں ہے۔ تصوف کی جو حقیقت ہے وہ نہیں، بلکہ صرف اسم ظاہر نظر آتا ہے، یعنی معاملات معروف بود جو تصوف کے معمولات ہیں صحابہ کرام میں اور تابعین میں، سلف صالحین میں، وہ معاملات اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں وہ معروف تھے، ہر کوئی جانتا تھا، لیکن وہ دعوے مجہول اور دعویٰ مجہول تھا، دعویٰ نہیں کرتا تھا کوئی۔ اکنون اب دعوی معروف شد، تصوف کا دعویٰ معروف ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، وہ معاملات مجہول، اور اللہ کے ساتھ جو معاملے ہیں وہ معاملات مجہول ہیں، یعنی نظر نہیں آتے ہیں۔ تصوف پر عمل کرنے والا نظر نہیں آتا ہے، صوفی کا نام نظر آتا ہے، لباس نظر آتا ہے۔ ان مقدار اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ پورے تصوف باب التصوف کا خلاصے کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اکنون اب ان مقدار اس قدر تحقیق مقالات مشائخ کرام کے اقوال اندر ان باب، اس باب میں بیاوردہ میں نے لائے ہیں۔ تصوف کے بارے میں مشائخ کے جو اقوال تھے اس باب میں میں نے لایا ہے اور تصوف کو سمجھایا ہے کہ در باب تصوف کہ تصوف کے بارے میں تعبرتو، تاکہ تجھ پر اسعدک اللہ طریق ان کشاد گردد، اللہ تجھے نیکیوں سے سرفراز کرے، یہ راستہ، یہ تصوف کا راستہ کشاد گردد، کشادہ ہو جائے، کھل جائے، کشف ہو جائے، نظر آنے لگے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، آگے فرماتے لیکن خاص طور پہ منکران ان راہ اس راستے کے منکروں سے، اگلا لفظ ہم سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں منکران ان راہ بے گوئی تم کہو، چاہتا گنج بخش اپنے دور کے لوگوں کو اور بعد والوں کو فرما رہے ہیں، تصوف کا انکار کرنے والوں سے تم کہو کہ مرادتان چیز، اے انکار کرنے والو، تصوف کا انکار کرنے والو، تمہاری مراد کیا ہے؟ تصوف کو انکار کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انکار تصوف، مرادتان چیز بے انکار تصوف، تصوف کا انکار کرنے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر اسم مجرد را انکار کنن، اگر صرف لفظ تصوف کا انکار کرتے ہو، یعنی لفظ کو نہیں مانتے ہو، باک نیست، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، انکار کرتے ہیں تو کرو کہ معنی اندر حق مسمیات بیگانه باشد، و اگر عین این معانی را انکار کنند انکار کل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خصال ستود باشد۔ اگر تم انکار کرتے ہو نام کا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تصوف کے معنی کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے ہیں ان سے تم بیگانے ہو، اس کا جو معنی ہے ان سے تم بیگانے ہو، اگر عین ان معانی را، تصوف کے جو معانی ہیں ان کا انکار کرتے ہو، یعنی تصوف کی حقیقت کا انکار کرتے ہو، تو انکار کل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خصال ستود باشد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت اور آپ کے ستودہ صفات، خصائل، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق، تمام کا تم انکار کر رہے ہو۔ میں نے بول رہے ہیں بگوئی، تو بول، ایسا بول، منکروں کو بول، نام کا انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن
حقیقت کا انکار کرتے ہو تو تم تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت کا انکار کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق کا انکار کرتے ہو، پھر تم رہے کہاں؟ آج بھی اعتراض مسلسل، وہی اعتراض وہی اعتراض وہی اعتراض۔ اب یہاں پہ برابری کرنے والوں کا دعویٰ جو ہے، نبی کی برابری کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، ذرا ان کی باری اب اگلے چیپٹر میں اور پھر سے آنے والی ہے۔ مرتورو اس بارے میں خاص طور پر جو سوال کرنے والا تھا اس سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی سائل ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں، وَمَرْتُرَا خاص طور پر تجھ کو اسعدک اللہ بما اسعد بھی اولیاء، اللہ تعالیٰ تجھے نیکیوں سے سرفراز کرے، سعادتوں سے سرفراز کرے، جیسا کہ اپنے اولیاء کو اس نے سرفراز کیا۔ اندرین اس بارے میں، اس تصوف کے بارے میں، وصیت کنم میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں۔ نصیحت ایک ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ تو اچھائی کی بات سن لے، وصیت یہ ہے کہ جس طرح مرنے والا آخری کلمات کہتا ہے، اگر وہ کلمات شرعی حدود میں ہیں تو وصیت نافذ ہوتی ہے، غیر شرعی وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ یہاں وصیت فرما رہے ہیں داتا گنج بخش، اندر ان وصیت کنم کہ تا حق ان مراعات کنی، کہ تم یہ تصوف کا جو میں نے بیان کیا ہے، اس میں جو حق بیان کیا ہے بندے پر، جو حقوق ہیں اللہ کے، رسول کے اور اپنی جان کے، مخلوقات کے، ہمسایوں کے، اپنوں کے، غیروں کے، مراعات کنی ان کی رعایت کرو، یا ان کا لحاظ رکھو، ان پر عمل کرو، تا انصاف بدہی، تاکہ تم ان معاملات کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ شریعت کے جو احکام ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، انصاف کرو، تا دعوے کوتاہ کنی، یہاں تک کہ تم اپنا دعویٰ کم کرو، صوفی ہونے کا دعویٰ کم کرو۔ وبا اہل ان نیکو اعتقاد باشی، اور اہل تصوف کے ساتھ اچھا گمان کرو، اچھا اعتقاد رکھو، وباللہ التوفیق، اور تمام توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چلیے اب یہ درس تصوف کا چیپٹر ختم ہوا۔ اب باب لبس المرقعات، مرقعات کا باب۔ رقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، کپڑا پھاڑ دیے ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑے 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 صوفیہ کے نزدیک جوڑ جوڑ کر لباس پہننے کا رواج ہے۔ اور اس مرقع کو، مرقع والے لباس کو خرقہ بھی کہتے ہیں۔ خرق یخرق ہو توڑ دینا، پھاڑ دینا۔ کپڑے کے پھٹے پھٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر جو لباس بنایا جاتا ہے اس کو صوفیہ کے نزدیک خرقہ کہتے ہیں۔ پیر جو خرقہ پہنتا ہے، مرید کو جب خلافت دیتا ہے تو اپنا خرقہ اتار کر پہناتا ہے، اپنے پیوند لگے کپڑے اس کو پہناتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے فرزند کو یا وزیر کو، ایسا بھی ہوا ہے، یا وزیر کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھاتا ہے، تخت شاہی پر بٹھاتا ہے، تو مملکت کی کنجیاں اس کو دیتا ہے، یہ کنٹری یہاں سے یہاں تک ہے، یہ اسٹیٹ یہاں سے یہاں تک ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے تصرف میں ہے، میرے بعد انہوں جانشین ہے، میں جانے سے پہلے جانشین بنا رہا ہوں۔
تو یہ جانشینی جو ہے، جانشینی میں بادشاہ اگر فرزند کو یا اس کے جس کسی کو بادشاہ بنائے تو اپنا تاج شاہی اس کے سر پر رکھتا ہے. تاج شاہی ہیروں جواہرات سے مرصع، سونے کا تاج، زمرد ہے، یاقوت ہے اور تمام اس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے سر پر رکھتا ہے. اور وہ شاہی جو لباس ہوتا ہے وہ اس کو پہناتا ہے. لیکن جب کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی اللہ والا اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اور یہ راہ ہدایت کا پر چلنا اور لوگوں کو لے کر چلنے کا جو کام ہے اپنے شاگردوں کے حوالے کرتا ہے، مریدوں کے حوالے کرتا ہے، اولاد کے حوالے کرتا ہے، تو کیا پہناتا ہے؟ بادشاہ تو نہیں ہے کہ تاج شاہی اس کے سر پر رکھ دے. پھٹے پرانے کپڑوں کا لباس، خرقہ درویشی وہ پہناتا ہے، خرقہ درویشی پہناتا ہے اور سر پہ اپنا پرانا عمامہ اس کو پہناتا ہے. نیا بھی پہنا سکتے ہیں لیکن نیا نہیں پہناتا ہے. تو یہ مرقعات کا چیپٹر ہے، لباس کا چیپٹر ہے. آپ اس پہ غور کیجئے. پہلی بات باب العلم تھا، اثبات العلم تھا، پھر فخر کی بات آئی. اس فخر کا تعلق بھی دل سے ہے. علم اس کا بھی تعلق قلب سے ہے. اور تصوف یہ قلبی کیفیات جو سالک پر وارد ہوتی ہیں، مومن پر وارد ہوتی ہیں، ان میں اگر کوئی آلائش آ جائے تو اس کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے. نیت کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، اس میں گفتگو ہوئی تھی. دل پاک ہو گیا، نفس پاک ہو گیا. اب ظاہری جسم کو چھپانے کے لیے لباس کی ضرورت ہے. ترک دنیا بولے، ترک خواہش بولے، دنیا اتنی حاصل کرو جس سے کام چل جائے، ابھی گزرا، دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو. ایک لباس انسانی ضرورت ہے، جو انسانی ضرورت ہے اس کی تکمیل. اب آئیے وہ لباس کی تکمیل صوفیہ کے نزدیک کیسی ہے. ایدان کہ تم جان لو کہ شعار متصوفے، جو متصوفین ہیں، تصوف متصوف مستصوف شروع میں آیا. تصوف صوفی تو وہ ہے جو خصائل ستودہ سے مزین ہو گیا ہے اور برے خصائل جا چکے ہیں. متصوف وہ ہے جو تصوف کی راہ پر چل رہا ہے اور صوفیوں کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اولیاء کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، صالحین کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. متصوف جیسا کہ متصرف. اور تیسرا جو مستصوف ہے وہ تو بالکل گیا گزرا ہے کہ لباس صوفیہ پہن کر دنیا کمانا چاہتا ہے، وہ بھیڑیوں کی مانند ہے. تو فرمایا بدان کے شعار متصوف لبس مرقع، صوفی متصوفین کا، جس کو ہم عرف عام میں مریدین کہہ رہے ہیں، شعار یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا ٹریڈیشن یہ ہے. لبس مرقع است، ٹکڑے لگے ہوئے، پیوند لگے ہوئے لباس پہننا ان کا طریقہ ہے. اب ہمارے پاس دنیا میں نیا ٹرینڈ چلا ہے. آپ کچھ بھی کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بابا آپ کتنے کتابیں پڑھے؟ آپ کتابوں کے نام گنو، ہم بولیں گے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو معلوم نہیں رہتا ہے. یہ دلیل اس واسطے مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ تمام کام معاذ اللہ ناجائز کرتے ہیں، ممنوع کام کرتے ہیں.
حرام کام کرتے ہیں، لباس پہنے تو ویسا ہے، کھانا کھائے تو ایسا ہے. یہ شکوک و شبہات ابلیس ان کے دل میں ڈالتا ہے. ابلیس دل میں ڈالنے کے لیے یہ نفس امارہ اس کا ابلیس کا ایجنٹ ہے. وہ ایجنٹ کو انہیں سکھاتا، ایجنٹ جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے نفس آپ کو حکم دیتا، آپ اس کے حکم پہ ناچنا شروع کر دیتے. بدان کے شعار متصوف لبس مرقعات و لبس مرقعات، ٹکڑے لگے ہوئے، پیوند لگے ہوئے لباس کا پہننا سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اذان جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بلبس لباس الصوف تجدون حلاوت الایمان فی قلوبکم. فرمایا کہ تم صوف کے لباس کو لازم پکڑو، صوف کا لباس پہنو، تجدون تم پاؤ گے حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت، فی قلوبکم اپنے دل میں. صرف صوف کا لباس پہنو، تم اپنے دل میں، اپنے قلوب میں ایمان کی حلاوت پاؤ گے. باب التصوف میں یہ گفتگو گزر چکی ہے کہ یہ صوف سے صوفی بنا، صوفی ہونا چاہیے. کثرت استعمال سے ابدال حروف کہتے ہیں. ابدال اعراب بھی ہوتا ہے، اعراب بدل جاتے ہیں. جیسے میں مثالیں دیا تھا، قفل عربی لفظ ہے، جب ہندوستان میں آیا قفل بن گیا، جزم جا کے زبر آ گیا، قفل ہو گیا. دکن میں آیا، ہندوستان کا جو جنوبی ہند کا علاقہ ہے دکن، وہاں آیا، کفل بن گیا. قاف جا کے کاف بن گیا، اور فے جو جزم تھا زبر لگ گیا، کفل بن گیا. اور اس سے پہلے کلف بن گیا. لام جو آخر میں تھا بیچ میں آ گیا، فا جو بیچ میں تھا آخر میں چلے گیا. تو کبھی جزم بدل جاتا ہے، کبھی زبر بدل جاتا ہے، کبھی پیش بدل جاتا ہے. صوف، صوفی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لقب عام ہو چکا تھا. حضرت ایک سیکنڈ میں بھول گیا، زبان پہ تھا. ابو ہاشم صوفی یہ لقب والے تھے. تصوف کا اور صوفی کا لقب جنہوں نے اختیار کیا، امام اعظم نے ان کا ذکر کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں حکم فرمائے کہ تم صوف کا لباس پہنو. کتنے دعوے داران ہیں تصوف کے منکرین جتنے بھی ہیں، کیا کبھی تم نے صوف کا لباس، اون کا لباس پہنا ہے؟ نہیں. تم پہنو، تم کو ایمان کی حلاوت ملے گی، پھر یہ لباس پہننے والوں سے تم محبت کرو گے. نیز یکی گوید الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ میں سے ایک صحابی نے روایت کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف و یرکب الحمار. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوف کا لباس پہنتے تھے اور گدھے پر سواری کرتے تھے. اب حیدرآباد ہے ہمارا، دکن کا ہندوستان ہے، یہاں کے گدھے بہت ایسے بالکل گدھے بولے تو واقعی گدھے ہوتے ہیں. لیکن ایران میں گدھا، آپ کے پاکستان افغانستان میں گدھا، عرب میں گدھا میں خود دیکھا ہوں. کراچی کی سڑکوں پہ جو گدھے مال کا سامان لے کے بھاگتے تھے، 1979 کی بات کر رہا ہوں، وہ جاپان کی سوزوکی کو اوورٹیک کرتے تھے مین روڈوں پہ. گدھے، ایسے گدھے
وہ زمانے میں گدھے کی قیمت 5,000 تھی. آج 1.5-2 لاکھ سے کم گدھا نہیں ہے. گدھا ہمارے پاس کے گھوڑوں کے جیسا گدھا ہوتا ہے اور بڑا قوتدار جانور ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس صوف کا پہنتے تھے اور گدھے پر سواری کرتے تھے. اور نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مر عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا لا تضيع الثوب، لا تضيعي ثوب حتى ترقيه. اللہ عین کے بعد یہ آیا. گفت برشما باد به جامع پشمین تا حلاوت ایمان بیابید و روایت کردهاند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جامع پشمین پوشید، آپ نے ان کا لباس پہنا، برخر نشست، گدھے پر سواری فرمائی. نیز فرمایا من عائشہ رضی اللہ عنہ یا عائشہ، اے عائشہ مر جامع را ضائع مکن، لباس کو ضائع مت کرو. کیا مت ضائع کرو؟ اس کا پہننا نہ چھوڑ دو. تا پیوند ہا بر آن زنی نہ زنی، جب تک کہ اس پر پیوند نہ پڑ جائیں کہ کپڑا پھٹ جائے پیوند لگاؤ، پھٹ جائے پیوند لگاؤ. تو ہم کو بچپن میں کپڑے پھٹ جاتے تو ٹیلر کے پاس بھیج کے یا گھر پہ مشین پر اتنا بڑا ٹکڑا لگا دیتے تھے. 2-4 ٹکڑے تو ضرور ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے. یہ ام المومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس ضائع مت کرو، اس وقت تک پہنو جب تک کہ اس پہ پیوند نہ لگ جائیں، ٹکڑے نہ لگ جائیں. بعض عمر خطاب می آید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مرقع داشت، آپ کے پاس پیوند والا لباس موجود تھا. سی رخ بران گذاشتے بود، اس پر 30 ٹکڑے لگے ہوئے تھے، 30 ٹکڑوں کا جبہ تھا. صرف ایک واقعہ جانتے ہیں عامت المسلمین اور علماء کے درمیان یہ بات رائج ہے کہ ایک موقع تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت میں سب کے برابر ایک لباس کا کپڑا ملا تھا جس میں جبہ سلایا نہیں جا سکتا تھا. لیکن جمعہ کے خطبے کے لیے جب آپ منبر پر تشریف لائے تو جبہ کامل تھا، اس کپڑے میں جبہ نہیں بن سکتا تھا. کسی نے منبر پر ہی پوچھ لیا یا عمر آپ کو جو کپڑا ملا تھا اس میں تو جبہ بن نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرے فلاں فرزند دیں گے. وہ اٹھے اور بتلایا کہ بابا کا اتنے کپڑے میں جو مال غنیمت میں آیا تھا اس میں سے جبہ نہیں بن سکتا تھا، لیکن جو کپڑا مجھے ملا تھا میں نے اپنے بابا کو والد گرامی کو دے دیا، وہ دونوں ملا کر آپ نے جبہ بنایا. یہ روایت سب جانتے ہیں لیکن 30 پیوند والا جبہ کوئی نہیں جانتے. جو وہ لوگ جو خاص طور پہ بات پہ اجہل الجہلا احمق الحمقا کہتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. ارے نبیوں کا کام نہیں ہوتا، نبی کا کام نبی کرتا ہے. اگر اللہ کے کسی بھی رسول کسی بھی نبی کے طریقے پر اس کی عمل کرے تو اس کو سنت کہتے ہیں. قربانی سنت ابراہیمی ہے، ابھی گزری ہے 4 دن، 4تھا دن ہے آج. نبیوں والا کام نہیں ہے قربانی دینا، یہ نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کرے تو حضور کی سنت کہلاتی ہے. اہل بیت کے طریقے پر چلے تو اہل بیت کی سنت کہلاتی ہے. خلفائے راشدین کی سنت پر چلیں
تو خلفائے کا کام طریقے پر چلیں تو وہ خلفائے راشدین کی سنت کہلاتی ہے، تابعین تبع تابعین کی سنت کہلاتی ہے، صالحین کی سنت کہلاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کسی طریقے پر عمل کریں تو نوح علیہ السلام کی سنت کہلاتی ہے، یونس علیہ السلام کی سنت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سیدنا یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ کوئی اگر یہ تسبیح پڑھتا ہے تو نبیوں والا کام نہیں کر رہا، معاذ اللہ کافر ہو جائے گا ایسا بولنے والا۔ یہ چلتے پھرتے کروڑوں کفار مسلمانوں کو کروڑوں کفار میں تبدیل کر دیے، اسلامیت سے ہٹا کے کفر میں ڈال دیے، لے جا کے انبیاء کی برابری کا دعویٰ کر دیے۔ مولانا روم نے فرمایا ہم سریبا انبیاء برداشتان، انبیاء کرام کی برابری کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ تو 150 سال پونے 200 سال کی جماعت ہے، 610 ہجری کی بات، 800 سال پرانا قصہ بول رہے ہیں ہم۔ انبیاء کی برابری کا دعویٰ کیا، ہم سریبا انبیاء برداشتان، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، اولیاء اللہ کو اپنی طرح سمجھ گئے یہ لوگ۔ تو یہاں وہی ہے، اتنے بڑے دعوے کرنے والا کون ہے جس نے ٹکڑوں کا لباس پہنا ہو؟ وہ کیسے ٹکڑے ہیں ہم بھی نہیں جانتے تھے، آپ بھی نہیں جانتے ہو، آگے آتی ہے بات، سن لو۔ ام المومنین سے فرمایا کپڑوں کو ضائع مت کرو یہاں تک کہ پیوند لگائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدڑی میں 30 ٹکڑے لگے ہوئے تھے، 30 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہم از عمر خطاب رضی اللہ عنہ میں آیا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، گفت فرمایا بہترین جامہ آن بود، بہترین لباس وہ ہے کہ معونت آن سبکتر بود، جس کی قیمت کم ہو، جس کا بہا کم ہو۔ وہم از عمر خطاب رضی اللہ عنہ میں آئے، اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ پیراہنی داشت، آپ کے بارے میں ایک پیراہن تھا کہ آستین آن با انگشتان برابر بود، اس کے آستین انگلیوں تک برابر تھے۔ اگر وقتی پیراہنی دراز تر پوشیدے، اگر کسی وقت ان کا پیراہن، ان کا لباس لمبا ہو جاتا، سر آستین آن فرو دریدے، تو انگلیوں سے آگے بڑھ جاتا، اس کو کاٹ دیتے تھے۔ ونیز رسول علیہ السلام فرمان آمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ از خدا عز وجل، اللہ کی طرف سے یہ فرمان آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا عز وجل بتقصیر جامع، لباس کو چھوٹا کرنے کے بارے میں، چنان کے گفت جیسا کہ ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اے فقصر، اے حبیب آپ اپنے کپڑوں کو پاک کرو، یا یہ تفسیر میں فقصر، ان کو چھوٹا کرو۔ آستینوں کو پیر کے پاجاموں کے جو پاجامہ ہے اس کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، اور کرتوں کا بھی لباس یہاں تک بھی آیا ہے، اس کو بھی کم کرتے ہیں تاکہ وضو میں بھی سہولت ہو وغیرہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا، حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 70 یار بدری را دیدم، میں نے اہل بدر جو جنگ بدر میں شامل تھے ان میں کے 70 صحابہ کو میں نے دیکھا، یار مانے دوست، یار مانے صحابی، 70 صحابہ کو میں نے دیکھا کہ ہمیرا جامع پشمین بود، سب کا لباس صوف کا لباس تھا، اون کا لباس تھا۔ و صدیق اکبر اندر حال تجرید جامع صوف پوشید، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
تجرید کی حالت میں، یعنی مجرد ہو جانا، پاک ہو جانا، صاف ہو جانا، دنیا کی کوئی آلودگی نہ رہنا، وہ تجرید ہے۔ جامع صوف پوشید، یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ تصوف کے باب میں جو کوئی صوفی کو دیکھنا ہے، پہلے صوفی کو دیکھنا ہے، صدیق اکبر کو دیکھے۔ یہ واقعہ آیا ہے ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، تم لوگ اپنے مال اس میں شریک کرو۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمبل صوف جو اس طرح لمبی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر اپنے گردن میں پہن لیے، اگلا پنہ سامنے چھوڑ دیے، پچھلا پنہ بازو چھوڑ دیے، اور کانٹوں سے اس کو سی لیا تھا کہ بازو سے کھل نہ جائے۔ جو کچھ تھا وہ لا لیے۔ اس موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی لائے، عمر فاروق بھی لے کر آئے، حضرت علی بھی حاضر ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لایا۔ آدھا مال سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے زیادہ مال تھا، یعنی ان کے مقابلے میں وہ اتنا تھا تو یہ اتنا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بھی اپنا ربع مال لائے، صدیق اکبر نے بھی مال لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر ما خلفت لعیالک، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور جان گئے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ مجرد ہو گئے ہیں، نہ اپنے لیے نہ اپنے اہل و عیال کے لیے، صرف ایک صوف یعنی اون کی ایک جو کمبل تھی اس میں پھاڑ کے گردن میں سے پہن لیے، بازو سے کانٹے لگا لیے۔ پوچھا کہ اے ابو بکر آئیے بتلاؤ کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس میں روایت میں آیا ہے اور محبوب الہی نے اس واقعے کو خاص طور پہ نقل کیا ہے، اس میں خود بھی یہ آ گیا ہے۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا، ہے جبریل یہ کیا لباس ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے صدیق کا لباس اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج عالم ملائکہ میں اللہ نے حکم دیا کہ تمام ملائکہ یہی لباس اختیار کریں۔ تو صدیق اکبر نے جو کمبل اوڑھ لی تھی، پھاڑ کے کرتا کے طور پہ بنا لیا تھا، ایک پلو سامنے ایک پلو پیچھے، جبریل امین بھی اسی حال میں آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب بدر کو دیکھا ہے کہ سب کا لباس صوف تھا، صدیق اندر حال تجرید، مجرد ہو جانا، پاک ہو جانا، صاف ہو جانا، جامع صوف پوشید، صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ کتنی دلائل ہو گئے برادران کریم، برادران عزیز، کتنے دلائل ہو گئے اس میں۔ آپ لوگوں سے یہ معروضہ ہے، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں تصوف کی، یہ باتیں یاد رکھیے اور ان کے سوال کے جواب دینے کی کوشش مت کیجیے، آپ اپنا ورژن رکھیے۔ جیسا کہ فرمایا، منکران ان رب گوئی، اس کا انکار کرنے والوں کو تو کہہ، تو جواب دے۔ ہم پر جواب واجب ہے، جواب سکھا رہے ہیں۔ وہ ہم حسن بصری گوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان را دیدم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا۔ یہ کون سلمان ہے؟ سلمان فارسی ہیں۔ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ سن لیجئے۔ سب صحابہ برابر، انبیاء بھی برابر، ہم بھی برابر معاذ اللہ،
سب انسان ہے، اس طرح کی باتیں کیے جاتے ہیں لوگ. اس سے اپنا مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس سے انبیاء کرام کا، صحابہ کا، اہل بیت کا مرتبہ تم کم کر رہے ہو. سلمان رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ صحابہ میں گفتگو ہو رہی تھی. مہاجرین و انصار اپنا اپنا مرتبہ خوشی سے اظہار کر رہے تھے. ہم انصار میں سے، ہم مہاجرین میں سے، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، یہ ہیں. اور ایک پوائنٹ درمیان کا میں بھول رہا ہوں اسی حدیث کا، امیڈیٹ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو سلمان کس میں سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس گفتگو کو سماعت فرمایا اور فرمایا کہ سلمان منا، سلمان ہم سے ہے، اہل البیت ہماری اہل بیت سے ہے. یہ وہ سلمان ہے. سلمان را دیدم، حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، گلیمی، ایک کمبل با رقعہ پوشیدے، گلیم سب سے سستا لباس، اس پہ پیوند لگے ہوئے وہ پہنے ہوئے تھے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ و امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ وحرم بن حیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایشان مر اویس قرنی را، کہ انہوں نے اویس قرنی کو باجامہ پشمین دیدن، صوف کے لباس میں دیکھا. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے نہیں، تابعین میں سے ہیں. حضور کا زمانہ پائے لیکن حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، والدہ کی خدمت میں مصروف رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب تھی کہ انہوں نے تمام، جب احد کی جنگ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو جب یہ اطلاع ملی کہ حضور کے دندان مبارک میں سے ایک دندان میں سے ایک شہید ہوا ہے، تو آپ نے اپنے تمام دانت ایک ایک کر کے توڑ لیے. ایک توڑے، بولے یہ ٹوٹا یا یہ ٹوٹا نہیں معلوم، دوسرا توڑے، یہ ٹوٹا یا یہ ٹوٹا، تیسرا، اس طرح. یہ ویسے قرنی رضی اللہ عنہ ہیں. ان کو حضرت علی نے، امیر المومنین نے اور عمر فاروق نے، جو دونوں حضور کے حکم سے گئے تھے آپ کے پاس، اور حرم بن حیان نے روایت کی ہے کہ آپ صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے، رقعہ بران گزاشتے اور اس پر ٹکڑے پیون لگے ہوئے تھے، سستا ترین لباس اور اس پہ ٹکڑے. وہ حسن بصری و مالک دینار و سفیان ثوری رحمہم اللہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، سفیان ثوری رحمہم اللہ، جملہ صاحب مرقع صوفی بودیان، تمام کے تمام ٹکڑوں کے پیوند کے لباس پہنتے تھے، سب کے سب صوفی تھے. از امام عالم ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا امام اعظم کو امام عالم فرما رہے ہیں. زبردست لقب آپ نے دیا ہے. ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، ان روایت اندر کتاب تاریخ المشائخ، یہ کتاب کا نام ہے تاریخ المشائخ، جس کو محمد بن علی حکیم ترمذی نے لکھا ہے، مکتوبہ لکھا ہے. در ابتدائی وہی صوفی پوشید، وہ ابتدا میں انہوں نے صوف کا لباس پہنا، قصد عزلت کرد. یہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. انہوں نے صوف کا لباس پہنا اور قصد عزلت کر اور تنہائی کا انہوں نے ارادہ کیا. تا پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دید، یہاں تک کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. گفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترا اندر میان خلق می باید بود، تم کو مخلوق کے درمیان رہنا چاہیے. ازانچہ سبب احیاء سنت من توئی، کہ تجھ سے میری سنت کا احیاء ہوگا.
میری سنتیں زندہ ہوں گی۔ صوف کا پہننا بھی سنت ہے، عزلت اختیار کرنا بھی سنت ہے، تنہائی اختیار کرنا، عزلت اختیار کرنا سنت ہے۔ غاروں میں اس زمانے میں بیٹھا جاتا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ چلیے، یہ تم سے سنت کا احیا ہوگا۔ آنگاہ اس وقت دست از عزلت بداشت، اس کے بعد انہوں نے تنہائی سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، یعنی تنہائی سے جلوت میں آ گیا۔ وہ ہرگز جامے نہ پوشید، ہرگز لباس نہ پہنا کہ آن را قیمتی بودے، کہ جو قیمتی لباس ہوتا انہوں نے حضرت محمد بن علی حکیم ترمذی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک حدیث کی کتاب بھی ہے، انہوں نے کبھی قیمتی لباس نہیں پہنا۔ و داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ لبس صوف فرمود کہ صوف کا لباس پہننے کو فرمایا۔ او از یکی از محققان متصوف بود، وہ تصوف کے محققوں میں سے تھے داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابراہیم بن ادھم بنزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آمد۔ ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے۔ بامرق صوف اون کا لباس تھا، اون کا کمبل پہنے ہوئے تھے۔ اصحاب ویرا بچشم تصغیر نگریستان، امام اعظم کے صحابہ یعنی ان کے دوست، ان کے نزدیک بیٹھنے والے، صحبت میں جو لوگ تھے، صحابہ سے مراد جو صحبت میں تھے، بتصغیر نگریستان، ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو حقارت سے دیکھا انہوں نے۔ ابو حنیفہ گفت، ابو حنیفہ نے کہا سیدنا ابراہیم بن ادھم آمد، ہمارے سردار ابراہیم بن ادھم آئے ہیں۔ اصحاب گفتان، آپ کے ساتھیوں نے کہا بر زبان امام ہزل نہ رود، امام کی زبان سے ہزل تو نہیں ہوتا ہے، ہزل یعنی بدتمیزی کی چھچوری باتیں، یہ تو نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ان سیادت بچ یافت، یہ ابراہیم ادھم کو سیادت کس چیز سے ملی؟ گفت بخدمت بر دوام، کہ وہی بخدمت خداوند تعالی جل ذکرہ مشغول شد۔ آپ کو بزرگی اس واسطے ملی کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ وما بخدمت تنہا، خود امام اعظم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی خدمت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور ہم اپنے جسم کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ تاوی سیدی ما گاشت، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی خدمت میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے سردار ہو گئے، ہمارے سید ہو گئے۔ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ واکنون، اگر بعضی از اہل زمانہ را مراد از لطف مرقعات و خرخجا و جمال خلق است و بدل موافق ظاهر نیستند، روا باشد که اندر مبارز لشکر یکی باشد و در جمله طوائف محقق اندک باشند، اما جمله را نسبت ما ایشان کنند، هرگاه با یک چیز شان با ایشان مماثلت بود از احکام، پس او از ایشان باشد۔ رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ہر که قومی به قومی تولا کند به رفتاری یا به اعتقادی، وہی از آن قوم است۔ بات یہاں ختم کرتا ہوں، اما کے بعد بھی بات چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں اگر آج اہل زمانہ سے یعنی زمانے کے لوگوں سے، زمانے کے لوگ مراد از لفظ مرقعات، مرقع پہن کر، ٹکڑے والا لباس پہن کر، خرق جاہ و جمال خلق است، ٹکڑے لگانا، ٹکڑے کا لباس پہننا ایک لباس فاخرہ میں تبدیل ہو گیا ہے، فخر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور مخلوق میں خوبصورتی اور جمال کا سبب بن گیا ہے۔ ان کے دل ان کے ظاہر کے موافق نہیں ہیں، ان سے جنگ جائز ہے، مراد قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اس عمل کے خلاف جو دل کے موافق نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، راہ راست پر لانا۔
ان تمام گروہوں میں یہ بات تحقیق کے قریب پہنچ چکی ہے کہ جملہ را نسبت ما ایشان کو نہ ہمارے لوگ تمام اس طرف نسبت کرتے ہیں اور ہرگاہ بیک چیز شان با ایشان مماثلت با صوفیہ کے جو کئی صفات ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک صفت سے وہ مماثلت کرتے ہیں از احکام میں سپس او از ایشان باشد جو جس کی مشابہت کرتا ہے، چاہے ایک سے کرے، دو سے کرے، لباس سے کرے، ذکر سے کرے، باطن میں بھی کرے یا ظاہر میں کرے، ظاہر میں اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صوفیہ کے مطابق ہو لیکن دل ویسا نہ رہے، لباس ویسا رہے، شملہ ویسا رہے، جبہ ویسا رہے، یا اٹھنا بیٹھنا ان کا ویسا رہے، دل اگر موافق بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، مماثلت اختیار کی، ہمارے پاس کاپی کرنا بولتے ہیں، ان کی کاپی کیا، ان کے اسٹائل میں چلا، ہر کے بقومی تولا کنا، جس جو قوم کی طرف جھک جائے، ان کا طریقہ اختیار کرے، بے رفتاری یعنی ظاہر میں، یا بے اعتقادی یا اعتقاد میں ان کے ایمان کی موافقت کرے، وہی اذان قومس وہ اسی میں سے ہے۔ یہ فیصلہ داتا گنج بخش کا ہے۔ آج صوفیہ ہم ہیں، ہمارا امامہ ویسا ہے، لباس چہرہ یہ اور ایسے ہزاروں لاکھوں خانوادے ہیں جو عرس کے موقع پہ جبہ پہن لیتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں خاص موقعوں پہ، پھر اپنے کام پہ جیسے ہیں لگ جاتے ہیں، ایک آدھ چیز میں تو کرتے ہیں، کوئی ذکر میں کرتے ہیں، کوئی لباس میں کرتے ہیں، کوئی گفتگو میں کرتے ہیں، کوئی چلنے پھرنے میں کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کرتے ہیں، کوئی معاملات میں کرتے ہیں، ایک چیز میں تو موافقت کرتے ہیں، جو جس کی موافقت کرے بس انہی میں سے ہے۔ تو تمام یہ ظاہری لباس پر تنقید کرنے والے، صوفیہ کے طریقوں پر تنقید کرنے والے یہ جان لیں کہ جو جن کی تقلید کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ ہمارے ایک عزیزوں میں سے ایک جماعت اسلامی میں شریک ہو گئے تھے، میں مثنوی شریف کا درس دے رہا تھا اپنے مدرسے میں گھر میں، تو وہ داخل ہوئے اور میں اس وقت یہ بات کر رہا تھا۔ ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ یہ جبہ ضروری ہے کیا، شملہ ضروری ہے کیا، داڑھی ضروری ہے کیا، امریکہ میں دیکھو کیسا بہترین سوٹ بوٹ ٹائی لگا کے آتا ہے، عربی میں انگلش میں خطبہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، خطبے سے مراد یہ ہے کہ احکام کو پہنچایا جائے تو انگلش میں پہنچاتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ گروہوں میں شریک ہونے والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سنت طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رخصت کو اختیار کرتے ہیں، رخصتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ پہلے ہی چیپٹر میں مقدمے میں ہی داتا گنج بخش نے لکھا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں، چھٹکارا جہاں ہے، ڈھیل جہاں پر ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گمراہیوں میں جا پڑتے ہیں۔ جملہ اگر مل جاتا ہے تو بول دیتا ہوں، یہ فصل میں آیا تھا۔ بہرحال بات یہی ہے۔ دوسری بات، اب بات ختم ہو رہی ہے۔ اما گروہی رو، لیکن ایک گروہ چشم بر رسم ظاہر معاملات ایشان افتاد، جو صوفیہ کے فالوورز ہیں ان کے رسم و رواج پر ان کی نظر پڑتی ہے، ظاہری رسم و رواج پر نظر پڑتی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ بر سر یعنی اندر جو باطن کے اندر جو ہوتا ہے، باطن کا ایک باطن وہ سر، ایک گروہ سر و صفائی باطن، باطن کی صفائی اور صرف سر کو دیکھتا ہے، ایک گروہ ظاہری رسم کو دیکھتا ہے، دوسرا باطن کو دیکھتا ہے، اس کی صفائی کو دیکھتا ہے، اس کے سر و صفا کو دیکھتا ہے، اور در جملے ہر کے خاص صحبت متصوف کنت۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی اہل تصوف کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، از چہار معانی بیرون نباشد، وہ چار باتیں ہیں اس سے باہر نہیں ہیں۔ گروہی را صفائی باطن، ایک گروہ صفائی باطن،
و جلائے خاطر، اور خاطر کی جلا. خاطر کہتے ہیں خطرہ، عربی لفظ ہے. دل میں آنے والے خیالات کو خطرہ کہا جاتا ہے. خطرات کی صفائی کرنا، وہ لطافت طبع اور طبیعت کو پاک صاف کرنا، لطیف کرنا، اعتدال مزاج میں مزاج کو معتدل کرنا. وہ صحت سریرت ہا، سر سریرت با اسرار ایشان دیدار دہد، اور ان کی صحت ان پر ان کے اسرار کا دیدار کرائے. اللہ کے بھیدوں میں سے جو بھید ہے اس کو سر کہتے ہیں، اس کا دیدار کرائے. تا قربت محققان و رفت کبریائی ایشان ببینند، تاکہ وہ محققوں کی قربت پائے اور اللہ کی کبریائی کا وہ ملاحظہ کرے. وہ ارادت آن، اور ان کی ارادت، ان کا ارادہ درج دامن گیر ایشان گردد، اور ان کا ارادہ ان کا دامن پکڑے. و تعلق بدیشان کنند، اور ان سے تعلق پیدا کرے. بر بصیرت و ابتداء حال شان، بر کشف احوال و تجرید از ہوا و احراز از نفس باشد. ان کی ابتداء حال کشف احوال سے، تجرید از ہوا سے مجرد ہو جانا، خواہشات نفسانی سے پاک ہو جانے پر موقوف ہوتی ہے. گروہ دیگر اصلاح تن باشد، یہ آگے چلتا ہے. روز سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. گزشتہ درس نہیں ہوا تھا، 15 منٹ ہم آگے بڑھ گئے ہیں. آج 24/7/2021 کا درس یہاں تکمیل ہوا ہے. اب ہم کو اس بارے میں بہت خوشی ہے، اس بات کی بہت مسرت ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے کہ گزشتہ سال ماہ محرم کی 9 تاریخ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں جو عرس تھا، اس موقع پر ہم نے درس شروع کیا. اور اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے. 9 محرم داتا گنج بخش کا 878واں عرس ہونے والا ہے. ہم اس درس کا میں اس ایک سال میں 3 4